بہت سارے جو پیرنٹس ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کا بچہ کب کسی ڈرگ کا استعمال کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. تو وہ کن چیزوں کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا وہ پیارا فیملی ممبر کہیں کوئی نشہ تو نہیں کر رہا؟ کوئی سائنس اس کے بتا دیں. اوکے، سب سے پہلے اگر ان کو پرابلم آ جاتی ہے ورک پلیس میں یا اسکول میں، سڈنلی وہ اسکول کرنا مس کر دے. ٹین ایجر میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. اسٹارٹ میں یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ جب 18 to 25 ایج میں برین ڈیولپمنٹ کنٹینیو ہوتی ہے. اب اس ایج میں ایک بندہ اسموکنگ کی طرف جائے تو وہ ایڈکشن کے زیادہ رسک فیکٹرس ہوتے ہیں، زیادہ رسک ہوتا ہے ایڈکٹ ہونے کے. تو جب ایک بندہ اسکول جانا چھوڑ دے یا ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے اسکولس کی ایکٹیویٹیز میں، ان کے گریڈس کم آنا اسٹارٹ ہو جائے، تو وہاں پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان سے ان کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے بارے میں. اس کے علاوہ اگر ان کی فزیکل ہیلتھ ایشوز سامنے شو ہو، جیسے کہ ویکنیس شو ہو، موٹیویشنز لو ہو جائے، یا تو ویٹ بالکل ڈاؤن ہو جائے یا گین ہو جائے، آئیز ریڈ ہو، تو پیرنٹس کو جاننا چاہیے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بیہیویئر میں چینجز آ جائے، جیسے ایگریشن ہو، اریٹیشن ہو، کوئی چیز وہ سیکرٹ رکھنا چاہتے ہو، نہیں یہ میرا ہے، آپ لوگوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، میری روم میں نہیں آنا، میری اجازت کے بغیر یہ نہیں کرنا. ایک پرائیویسی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ حد سے زیادہ کر رہا ہے تو پھر پوچھنا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ جھوٹ بولنے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ کچھ ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور منی ایشوز آ جاتے ہیں، اگر وہ گھر سے بار بار کسی وداؤٹ ریزن پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے، اور یہ نہیں بتا رہے کہ کس وجہ کے لیے یا کس چیز کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، تو وہاں پہ دیکھنا چاہیے. گھر میں اگر آپ کی کوئی چیز مس ہو یا آپ کو لگے کہ کسی نے چھپائی ہے، کچھ ہو رہا ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں مل رہی یا آپ کے پیسے گم ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ نے اویئر ہونا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے. چیزیں بیچنا بھی شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل جی، گھر کی چیزیں بیچنا، بالکل غصہ کرنا، گھر میں کوئی چیز پڑی ہو تو لے کر چلے جانا اور پھر یہ کہنا کہ یہ میں نے کسی غریب کو دے دی ہے یا میں نے کسی فرینڈ کو دے دی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ چیزیں بیچ کے اپنے لیے نشہ وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرے پاس اس طرح سے باپ اور بیٹا آئے تھے، اور وہ بیٹا جو تھا وہ نشے سے نکل آیا تھا اور بڑا فٹ، اپنی ایکسرسائز اور اپنا ایک اچھا لائف سٹائل اس کا ہو گیا تھا. تو اس کے فادر نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے بیٹے میں نا بڑی ایک واضح چینج تھی اس بیہیویئر میں اور سارا. تو میں نے کوئی غصہ نہیں کیا. میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بولوں گا، کہیں تم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے. تو وہ ٹرسٹ گین کر کے جب بیٹے نے بتایا کہ وہ نشہ کرتا ہے تو پراپر طریقے سے اس کے فادر نے اس کی ہیلپ کی. اور بیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا کہ میرے فادر کا کوئی تھپڑ نہیں آیا، کوئی گالیاں نہیں دی انہوں نے، کوئی ان کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا، اور انہوں نے میری پورے اس پروسیس میں ہیلپ کی، تو میں بڑے آسانی سے جو ہے اس نشے سے نکل آیا. تو پیرنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا ٹرسٹ گین کر کے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کو بولیں کہ بھائی اگر تم یہ بات ہمیں بتا بھی دو گے تو کوئی طوفان نہیں آئے گا. ہم سے زیادہ مخلص تمہارا کون ہوگا؟ پیرنٹس زیادہ مخلص کون ہوتا ہے؟ لیکن وہ اکثر نا پیرنٹس محبت میں نا بہت اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اپنے بڑے ہونے کا نا تھوڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، یا ناجائز طریقے سے نا، مطلب ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے تو اگر ہم اس کو 2-4 لگا بھی دیں گے، گالیاں دے بھی دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ وہ بچہ مزید اس سے نا ان پیرنٹس سے مزید دور ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی اس نشے سے نہیں نکل پائے گا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ یہ پیرنٹس کو کیسے، اس کو اگر ان کو پتہ چل گیا، اب اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے جو ہے بچوں کو ڈیل کریں؟ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو ایکسیپٹنس دے.
اگر وہ اس چیز میں شامل ہو گیا ہے، مار پیٹ سے وہ کبھی بھی اس چیز سے نہیں نکلے گا. جب ان کو مار دیا جائے تو وہ اور سیلف اسٹیم ان کے آلریڈی لو ہے، اب ان کو مار دیا جائے تو وہ اس چیز سے نہیں نکلے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ پہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور وہی پلیجر گین کرنے کے لیے دوبارہ جائے گا. وہ کمیونیکیشن بھی ختم ہو جائے گی. کمیونیکیشن اگر پیرنٹس کے ساتھ ہو تو بچے میں وہ اپنے اندر ایکسیپٹنس بھی آ جاتی ہے. اگر پیرنٹس ایکسیپٹ کرے بچوں کو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ دوسرا میں اس چیز سے نکل سکتا ہوں، کیونکہ انوائرمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس چیز میں شامل ہو گئی، اب میرے لیے یہی ہے. اگر میں اچھا ہو بھی جاؤں تو انوائرمنٹ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتا. سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کرے، پیار سے سمجھائے کہ یہ چیز اگر ہو گئی ہے اٹس اوکے، ہو جاتی ہے، لیکن ابھی آپ نے اس چیز سے نکلنا ہے. ایک ریفلیکشن اس کو اپنی آئی سے اپنے بچے کو وہ ریفلیکشن دکھائے کہ آپ کر سکتے ہو، آپ میں یہ اسکلز ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہو، آپ اس پہ کوپ کر سکتے ہو، اس ٹریگرز کو فیس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب لیٹ سے پیرنٹس کو پتہ چل گیا، اب اس سے آگے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی؟ اگر ڈرگ ایڈکشن ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اوکے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے، میں زیادہ تر ڈیلی روٹین کے بیسس پہ اگزامپل دیتی ہوں، اپنے کلائنٹس کے بارے میں بتاتی ہوں. میرے ایک پیشنٹ تھے ریہیب سینٹر میں. جب ان سے میں نے پوچھا تو وہ خود موٹیویٹ ہو کے ریہیب سینٹر آئے تھے. ٹریٹمنٹ ایک انسان تب تک کر سکتا ہے جب تک ان کے اندر انٹرینسک موٹیویشنز نہ ہو. اگر انٹرینسک موٹیویشنز ڈیولپ ہو گئی ان کے اندر تب وہ اس پہ کوپ کر سکتا ہے، اس چیز سے چھٹکارا انہیں مل سکتی ہے. لیکن اگر ان کے اندر انٹرینسک موٹیویشن نہ ہو تو نہیں کر سکتا. یا تو زبردستی انہیں ریہیب سینٹر میں لایا جاتا ہے یا خود ہی ان کے اندر انٹرینسک موٹیویشن ڈیولپ ہو کے وہ خود آ جائے. تو میں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ اتنے ہائی لیول کا نشہ کرتے ہو، آئس کا نشہ کر رہے تھے، وہاں پہ لیک آف ریالٹی ہو جاتی ہے، سائیکوٹک پیشنٹ سائیکوسس کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بس ان کا مائنڈ صرف نشے کی طرف ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں ہوتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اب اس سچویشن میں وہ خود آئے تھے ریہیب سینٹر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ موٹیویشن کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا 2 طریقے سے آپ اپنی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو. یا تو ریہیب سینٹر آؤ یا پھر آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے. وہ تھے پٹھان. میں نے ان سے پوچھا کہ غیرت کا مطلب کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا نشہ کرتا تھا، پورے خاندان میں مجھ سے باتیں ہوتی تھی کہ یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے. میرے اپنے بھائی جو کہ میرے بہت قریب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نشائی ہو. انہوں نے میرے اندر وہ غیرت جگائی، آپ ہماری فیملی سے نہیں ہو. انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میرے اندر وہ غیرت جاگ اٹھی. اب وہ غیرت جو ہے وہ انٹرینسک موٹیویشن تھی ان کی. انہوں نے تام لیا کہ اب میں نے اس کے ساتھ کوپ کرنا ہے. تو جب تک انسان کے اندر وہ انٹرینسک موٹیویشن ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ غیرت ڈیولپ نہیں ہوتی، تب تک وہ نہیں کر سکتا. پھر وہ خود آئے ریہیب سینٹر جانا مسٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایڈکشن ہوتی ہے کہ انسان ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. پھر اس چیز کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک انسان کا کام نہیں ہوتا. تو آپ کے اندر انٹرینسک موٹیویشن بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی آپ نے جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی آپ کی. اسی طرح ریہیب سینٹر میں میڈیکل ڈیٹاکس دیتے ہیں. میڈیکل ڈیٹاکس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جتنے بھی ڈرگس ہوتے ہیں ان کو کلین کیا جاتا ہے اور اس بندے کو انڈیویجول تھیراپی کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے. فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی ان کو پریپیئر کرتے ہیں ڈرگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ان پیشنٹ ریہیب سینٹر ان کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. سب سے پہلے جب ان کو لایا جاتا ہے 1 منتھ تک انہیں میڈیکیشن دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو کریونگ ہوتی ہے، جو پین ہوتا ہے ایک انسان کے اندر، وہ ڈرگس انہیں نہیں ملے ہوتے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان کی باڈی. وڈرال ہو رہا ہوتا ہے، بالکل وڈرال ہو رہا ہوتا ہے، مانگ رہی ہوتی ہے، نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اور ایگریشن شو ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 منتھ میڈیکیشن دی جاتی ہے. پھر 2 منتھ ان کو سائیکو تھراپی دی جاتی ہے تاکہ ان کو
کو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی پریپیئر کی جائے اور اس چیز سے چھٹکارا دی جائے. اس کے علاوہ ان کو انڈیویجول تھراپی بھی دی جاتی ہے, گروپ تھراپی بھی دی جاتی ہے, تاکہ گروپ میں رہ کے وہ دوسروں کی کنڈیشن کو بھی دیکھ سکے کہ انہوں نے کیسے اس چیز پہ ایک سپورٹ سسٹم, بالکل سپورٹ سسٹم دی جاتی ہے. آؤٹ پیشنٹ ریہیب بھی ہوتے ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں ریہیب سینٹر, ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر کام پہ جانا چاہتے ہیں, ریہیب سینٹر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ کسی کی مجبوری بھی ہوتی ہے, کام کرنا بھی ہوتا ہے اور ان کا کام ڈسٹرب بھی ہوتا ہے, تو وہ کبھی کبھی ویک میں ایک بار ریہیب سینٹر آتے ہیں, وہاں پہ سیشن لیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں خود پہ اپلائی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے, کیونکہ جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی تب تک انسان خود پہ سے قابو نہیں پا سکتا. یعنی کہ وہی بات ہے کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے, کوئی ویکنس ہے, کوئی اس کو بھی بیماری کہہ لیتے ہیں بالکل, کہ اگر کوئی نشے کی بیماری ہے